اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا. انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ کلاس کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی نہ لگے. کچھ باتیں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، میں ان کو آگے بڑھا دیتا ہوں. کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ یہ قرض ہوا تھا، یہ اس کا ایک پوائنٹ ہوا تھا صرف. یہ مثالیں نہیں آئی تھی ابھی. خواتین کا مہر، مقروض، خمس و زکوٰۃ بھی آ گیا تھا، ہو چکا تھا خمس و زکوٰۃ، اسی سلائڈ پینڈ ہوا تھا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے حوالے سے ہم تھوڑا سا میں ریکیپ کر دوں اپنی پچھلی کلاس کو. جو خلاصہ ہے ساری باتوں کا وہ یہ ہے کہ ایک وجوب حج ہے اور ایک واجبات حج ہیں. واجبات حج کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو حج پر جا کر انجام دینا ضروری ہے. تو خدا انشاءاللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر سال بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب کریں. جب وہاں جائیں گے تو وہاں جا کر سیکھتے ہیں خود بخود کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس انداز سے حج کو انجام دیا جائے گا، عرفات کا میدان کیا ہے، مزدلفہ کسے کہتے ہیں، مینا میں کیا کیا چیزیں انجام دینی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہیں جن پر حج واجب ہو چکا ہے. اس وقت تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حج کس پر واجب ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد کے جن پر شریعت حج واجب کر رہی ہے وہ ہم ہی میں سے کچھ افراد ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حج واجب نہ ہو اور ہم اپنے آپ پر حج واجب سمجھ رہے ہوں. یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حج واجب ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم پر تو حج واجب ہی نہیں ہوا. اب بات یہ آ رہی ہے قرض کی. خواتین کا جو مہر ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہیں، لیکن آ جاتے ہیں قرض پر. قرضہ لے کر حج پر جانا. ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ مسائل اور تھے. اب جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود قرضہ لے کسی سے اور حج پر جائے، یا خود مقروض اور حج پر جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض لینا واجب نہیں ہے. یہ بات مجھے اچھی طرح یاد آ رہی ہے کہ پچھلی کلاس میں بھی آئی تھی کہ حج واجب کروانا اپنے آپ پر واجب نہیں ہے. یعنی مجھ پر یہ واجب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ پر حج واجب کرواؤں. میں مستطیع نہیں ہوں تو زبردستی اپنے آپ کو مستطیع بناؤں. لہٰذا اگر فرض کر لیجیے ساری زندگی میں مستطیع نہ رہا اور میری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا، اور اس پورے دورانیے میں جتنے سال بھی، جتنے ایام بھی، جتنے مہینے، ہفتے خدا نے مجھے دیے تھے، اور اس آخری سانس تک استطاعت میرے پاس نہ آ سکی، تو اب قیامت کے میدان میں خدا کے اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ مجھ سے سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ مجھ پر حج واجب ہی نہیں ہوا تھا. تو جو چیز مجھ پر واجب ہی نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں ذمہ دار قرار نہیں پاؤں گا. اور یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ پر حج واجب کیوں نہیں کروایا، اس لیے کہ یہ واجب کروانا واجب ہی نہیں ہے. اگر استطاعت آ جائے تو حج کرنا واجب ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں آتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو مستطیع بناؤں، چاہے قرضہ لے کر، چاہے بزنس کر کے. انہیں فرض کر لیں میرے پاس اتنی صلاحیت ہے. اب بالکل ایک نیا مسئلہ ہم ڈسکس کر لیں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے. فرض کر لیں میرے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اتنے پیسے کما سکتا ہوں کہ مجھ پر حج واجب ہو جائے. میں نہیں کماتا. مثلا فرض کریں جناب علی کہ مجھے خدا نے ایک صلاحیت دی کہ میں مثلا 1 گھنٹے میں مثلا فرض کریں 10,000 روپے کما سکتا ہوں. تو اگر میں دن میں مثلا جو ہے 5 گھنٹے کام کرنا شروع کر دوں تو پتہ چلا مہینے کے اینڈ تک کتنے پیسے ہو جائیں گے. لیکن مجھے پرواہ نہیں، میں صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ کام کرتا ہوں، 10,000 روپے کماتا ہوں. بس مہینے میں 4 ہفتے کام کرتا ہوں، 4 گھنٹے کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کام ہی نہیں کرتا. ارے صاحب تھوڑا سا زیادہ کر لو، آج واجب ہو جائے گا. نہیں، مہینے کے 30-40 ہزار بہت ہیں. میں ہفتے میں 1 گھنٹہ کام کروں گا، بس باقی سارے دوسرے کام کرتا جا رہا ہوں اپنے. مجھ پر یہ بھی واجب نہیں کہ اپنی صلاحیت کا استعمال کرو. ایک عورت ہے مثال کے طور پر
فرض کر لیں اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ ایک فلاں شخص مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے اور میں اس کے مہر میں مثلا 10 لاکھ روپے مانگ سکتی ہوں اور مجھے دے بھی دے گا، تو کیا واجب ہے عورت کے لیے کہ صرف اس لیے کہ حج واجب کروانا ہے اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں دے تاکہ مہر ملے تاکہ حج واجب ہو؟ نہیں۔ اب دیکھیں یہ مثالیں آ گئیں کہ جہاں انسان کے پاس بظاہر لگ رہا ہے کہ استطاعت نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے، استطاعت اویل کر سکتا ہے انسان، لیکن اس آپشن کو یوز کرنا ضروری نہیں ہے۔ خدا اس عورت کو ذمہ دار قرار نہیں دے گا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ ایک مالدار انسان تمہیں مہر دینے کو تیار ہے، تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، تو تم نے کیوں جا کر اس سے شادی نہیں کی؟ کوئی ذمہ داری قرار نہیں پاتی۔ تو قرضہ لینا واجب نہیں ہے، ہاں اگر لے لے اور اپنے وقت پر بغیر مشقت کے ادا کر سکتا ہو تو پھر اب حج واجب ہو جائے گا۔ ایک شخص نے قرضہ لے ہی لیا اور اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میری جاب لگی ہوئی ہے، میرا بزنس لگا ہوا ہے، آرام سے مہینے کے 5,000 روپے میرے کٹتے رہیں گے، یا مثلا جب وقت آئے گا تب میں آرام سے دینے کے قابل ہوں گا، مجھے اس وقت کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اگر قرضہ لے لیا، ایک مرتبہ استطاعت آ گئی، خود اس نے اپنے آپ پر استطاعت ڈیولپ کر لی، تو پھر اب اس پر حج انجام دینا واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی آغا سیستانی ایک شرط لگاتے ہیں، باقی مراجعین نے تو بات ختم کر دی، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مدت اتنی طولانی ہو کہ لوگ اس پر اعتنا نہ کریں تو واجب ہو جائے گا۔ اتنی طولانی مدت یعنی قرضہ لیا ہے اور اب اس قرض کو لوٹانے میں مثلا 50 سال بعد واپس دینا ہے، 30 سال بعد واپس دینا ہے، 25 سال بعد واپس دینا ہے۔ آج ایک آدمی 25 سال کی عمر میں جوان ہے، جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تب جا کر اس کو قرضہ لوٹانا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں اس وقت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی نگاہوں میں وہ قرضہ ہی تصور نہیں کیا جائے گا، گویا ایک چھوٹا بڑا گفٹ سمجھا جائے گا۔ یعنی آج سے 25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو حج کتنے کا ہوتا تھا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایگزامپل تاکہ بات کلیئر ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ آغا سیستانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے جو حج ہوتا تھا وہ بڑی مشکل سے 20,000 روپے کا یا 15,000 روپے کا حج ہوتا تھا۔ تو فرض کر لیجئے آج سے 25 سال پہلے کسی نے 20,000 روپے قرضہ لیا تھا، بہت بڑے قرضہ تھا، آسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو نوکریاں لگتی تھی لوگوں کی مہینہ 200 روپے کی نوکری لگتی تھی، 20,000 روپیہ وہی کیفیت ہے جو آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپے کی۔ اس نے اس زمانے 20,000 روپے کا قرضہ لے کے حج کر ڈالا، آج 25 سال کے بعد اس کو 20,000 روپے لوٹانے ہیں۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ 20,000 روپے لوٹانا 25 سال کے بعد کوئی بھاری پڑے گا؟ پرابلم ہے۔ آپ مطمئن ہو جائیے کہ آج سے 25 سال بعد جو حج کی کیفیت ہوگی آپ کو 4 لاکھ روپے بڑا مذاق لگ رہا ہوگا۔ آپ سے کوئی کہ ٹھیک ہے 4 لاکھ روپے آپ لے لیں حج کر لیں، 25 سال بعد لوٹائیے گا 4 لاکھ روپے، تو 25 سال بعد جب 4 لاکھ روپے لوٹانے کی بات کریں گے تو آپ ہنس رہے ہوں گے کہ 4 لاکھ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے؟ اتنا سا قرضہ کوئی قرضہ ہی نہیں ہے۔ آغا سیستانی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر اتنی طولانی مدت ہو کہ اس پر کوئی اعتنا ہی نہ کر رہا ہو، وہ ایک طرح سے گفٹ ہی سمجھا جائے انسان کے لیے، تو پھر جو ہے وہ حج واجب ہو جائے گا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر فرض کرنے کوئی کہتا ہے 2 سال میں لوٹا دینا، 1 سال میں لوٹا دینا، تو پھر جو ہے وہ قرضہ لینے کے باوجود بھی حج واجب نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کر بھی لیا تو یہ واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا آغا سیستانی کے اعتبار سے۔ یعنی آپ پر جو اصل واجب تھا وہ تو باقی رہا، یہ ویسا حج بن جائے گا جیسے آپ نے شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ لیے، تو آپ نے روزے رکھ لیے، بہت اچھا ثواب مل گیا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اپنے سرے سے دوبارہ روزے رکھنے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے قرضہ لے کے حج کر لیا سیستانی صاحب کے اعتبار سے 1-2 سال کی نوٹس کے اوپر، اور لوگ اس کو قابل اتنا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس پہ اتنا ہی نہ کرتے، تو پھر جو ہے وہ یہ آپ کا واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور جب بھی آپ کے پاس استطاعت آئے گی، چاہے 1 سال کے بعد چاہے 10 سال کے بعد، تو آپ کو جو اپنا زندگی کا واجب حج ہے وہ انجام دینا پڑے گا۔ اگر یہاں تک بات کلیئر ہے تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حج بدلی۔ یہ بدل نہیں ہے، دال نہیں ہے، زال ہے، اور ہم نے انٹینشنلی زال لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں صاحب یہ مسٹیک ہے۔ بذل کرنا عربی زبان میں یعنی تحفہ دینا، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے تحفے میں دیا ہوا حج۔ ایک شخص اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، غریب انسان ہے، اس کی زندگی میں کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ میں کبھی حج کروں گا، میں اتنا پیسہ والا بنوں گا وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے یہاں نوکری پہ لگا، خانسامہ کے طور پر، ملازمہ کے طور پر، برتن دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جن کے یہاں نوکری پہ لگی وہ اتنے مالدار لوگ تھے، حج پر جا رہے ہیں، کہنے صاحب ہم کو تو حج پر بھی کوئی کھانا پکانے والا ساتھ میں چاہیے، لہٰذا آپ ساتھ میں چلے ہمارے۔ اب یہ ملازمہ
اس کو کوئی اپنے ساتھ حج پر لے کر جا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کے حج کے اخراجات کو بیئر کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے کہ تم حج کر لو. تو اگر کوئی حج کے اخراجات تحفے میں دے تو قبول کرنا اور حج پر جانا دونوں واجب ہیں. یعنی فرسٹ آف آل یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو ریفیوز، آپ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے. یعنی کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں گفٹ کر رہے ہو حج، اور آپ کے ساتھ سوری ہمیں نہیں چاہیے، یہ وہ والا گفٹ آپ کو لینا ہی پڑے گا. البتہ بعض علماء نے اس کے اندر کنڈیشن لگائی کہ اگر یہ کوئی سیاسی گفٹ ہو، سیاسی بین مانا کہ میں انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیملی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، کہ صاحب کوئی مثال کے طور پر کوئی ایونٹ ہونے والا ہے اور آپ کو اس ایونٹ سے دور رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ یہ غائب ہوں، تو پیچھے سے سارا کام ہو جائے کہ چلو ان پر 4 لاکھ کا خرچہ کر دو، یہ 4 کروڑ کی جو ڈیلنگ ہونے والی ہے ان کے غیر موجودگی میں ہو تاکہ سکون سے ہو جائے، ان کا ٹینشن ہی ہمیں نہ ہو، تو 4 لاکھ روپے خرچ کرنا بڑا اچھا ہے. تو یہ بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی ایگزامپلس بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی عزت نفس کی بات آ رہی ہے، کوئی شخص آپ کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے اور یہ پیسہ دے کر حج کروا کے گویا آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے پیسہ لانا میری عزت نفس کو جو ہے وہ گویا مجروح کرنے کے برابر ہے، تو پھر پروردگار کہتا ہے نہیں، قرضہ لینا واجب نہیں. نارمل حالات میں جو ایک نارمل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کو گفٹ کر رہا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہیں، شوہر ہے، مثلا عام طور پر جو ہمارے ہاں جو خواتین کا حج ہوتا ہے عام طور پر وہ یہ گفٹڈ والا ہوتا ہے. یعنی عام طور پر ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کماتی نہیں ہیں، بزنس نہیں کرتی ہیں، جابز نہیں کرتی ہیں، شوہر صاحب حیثیت ہوتا ہے، شوہر صاحب مال ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کو بچوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے. یہ جو سارے حج کہلاتے ہیں یہ بذلی حج کہلاتے ہیں، گفٹڈ حج کہلاتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا رہا ہے، شوہر باپ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر مطلب باپ پیسہ نہ دے تو بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے، یہ سن لیجئے کہ گفٹ لینا زبردستی بھی واجب نہیں ہے. یعنی بعض اوقات خواتین کا جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ کون سی شرافت ہے، خود ہر سال حج پہ چلے جا رہے ہیں اور ہم کو جو ایک مرتبہ حج بھی نہیں کروایا. بھائی نہیں کروایا تو نہیں کروایا، کیا پرابلم ہے؟ تو یہ چیز بہرحال سمجھنی چاہیے کہ عین ممکن ہے شوہر صاحب استطاعت ہو اور بیوی صاحب استطاعت نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی صاحب استطاعت ہو، شوہر صاحب استطاعت نہ ہو. ہمارے معاشرے میں اس کی ایگزامپلس کم نظر آتی ہیں، لیکن میں ایک بڑی پریکٹیکل سے ایگزامپل دے دوں، اور وہ ہے میراث. عین ممکن ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنا گھر اچھی طریقے سے چلا رہے، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی صاحب استطاعت نہیں، حج پر نہیں جا سکتا. فرض کر لیں کہ بیوی کے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہوا، خدا نخواستہ والد کا، والدہ کا، یا کسی ایسے عزیز کا کہ جہاں سے اس کو میراث ملی اور لاکھوں کی میراث ملی. اب لاکھوں کی میراث پہ وہ کروڑوں والی میراث نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، فرض کریں 20-25 لاکھ کے مکان میں باپ رہتا تھا، آج باپ کا انتقال ہو گیا، 2 بچے تھے، دونوں کو 12-12 لاکھ مل گئے، دونوں کو 15-15 لاکھ مل گئے. کوئی بہت بڑی مالی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال 15 لاکھ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ حج واجب ہو سکتا ہے. تو اب عین ممکن ہے کہ شوہر صاحب استطاعت نہ ہو اور بیوی صاحب استطاعت بن جائے، تو اگر استطاعت آ گئی تو اس پر حج پہ جانا بھی واجب ہو جائے گا. تو بعض ایگزامپلز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے کلچر کے اندر بھی کہ عورت جو ہے وہ صاحب استطاعت بن جائے اور شوہر صاحب استطاعت نہ ہو. آج جو ایک المیہ ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کا، اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس پر شاید صحیح انداز سے توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ یقیناً صحیح طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی، اور اس کے بعد جو مستقبل نظر آتا ہے وہ بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے، بڑا خطرناک. یعنی یہ ایک ایسا ٹاپک میں چھیڑ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، صرف اس کو آپ ایز اے پاپ اپ ونڈو سمجھ لیں کہ ایک بات آ گئی تو میں ازراہ تذکرہ عرض کر دے رہا ہوں، لیکن بہت ہی خطرناک ہے. خدا کرے کہ اس پر فورمز ہوں، سیمینارز ہوں، ڈسکشنز ہوں، ڈیبیٹس ہوں، اور جو ہے وہ جتنا ہو سکے اس میسج کو ایٹ لیسٹ مومنین کی کمیونٹی کے اندر سرکولیٹ کیا جائے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی حالت ہے اور کیفیت ہے اور جو کوانٹیٹیز ہیں، اس میں ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 90% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ہر جگہ پر. اچھی سے اچھی یونیورسٹیز میں دیکھ لیجیے، آپ کے یو میں دیکھ لیجیے، دوسری جگہوں پر دیکھ لیجیے. رزلٹ یہ ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد پڑھی لکھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور پڑھے لکھے مردوں کی تعداد گویا کم یا نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی. یعنی وہی مسئلہ جو اس وقت آپ جیسی خواتین اپنے اپنے خاندانوں میں محسوس کر رہی ہیں، یعنی ہمیں اس کا اندازہ ہے، ایسا نہیں کہ اندازہ نہیں. یعنی آج دینی حوالے سے بھی یہی ہو رہا. کراچی میں جتنے مدارس خواتین کے قائم ہیں، جتنی جگہ پر خواتین دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مرد حضرات اتنا دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں.
نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو دین کو سیکھ لیتی ہیں، حجاب کو سیکھ لیتی ہیں، حلال و حرام کو سیکھ لیتی ہیں، واجبات اور محرمات کو سیکھ لیتی ہیں، اب جب انہیں اپنی عملی زندگی میں جانا پڑتا ہے تو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے. شوہر داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جو مسائل ہم دینی اعتبار سے فیس کر رہے ہیں وہی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی فیس کرنے والے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے جو دینی کلاسز میں کیفیت ہے، خیر یہاں تو مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مردوں کے لیے سیٹ اپ قائم کر بھی دیا جائے تو میں مطمئن ہوں کہ اگر 100 خواتین نظر آئیں گی تو اس کے مقابلے میں مردوں کی تعداد 5 یا 10 سے زیادہ نہیں ہوگی. اور عام طور پر مردوں کے درس یا نوجوانوں کے درس اسی لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں حلال و حرام سیکھنے کا شوق نہیں ہے، نہ توجہ دلائی جاتی ہے. تو خیر اب یہاں سے ہم ایک اور کام لے سکتے ہیں، بات سے بات نکل گئی تو اس کو پورا کر لوں. وہ یہ کہ اب آپ جیسے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر کے مردوں کو موٹیویٹ کر، چاہے وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹا ہے، کہ کم از کم وہ دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں گے تو بہرحال بہتر سیٹ اپ بنے گا. لیکن بات وہاں سے نکلی شروع ہوئی تھی کہ عورت پر حج واجب ہو رہا ہے اور شوہر پر واجب نہیں ہو رہا. تو عین ممکن ہے آئندہ سالوں میں ایگزامپل یہ والی بنے کہ گھر کا خرچہ خواتین چلا رہی ہوں اس لیے کہ پڑھ لکھ گئی ہیں، اچھی جابز ہیں، اچھے بزنس ہیں، سب کچھ ہے، اور پتہ چلا شوہر نکمے بیٹھے ہوئے. تو عین ممکن ہے مثالیں آئندہ سالوں میں آ کر بدل جائیں. خدا کرے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ دور دیکھنا نصیب نہ ہو. لیکن بہرحال جو دیکھ رہے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا. اقبال نے کہا تھا ہو جائے گی، میں کہتا ہوں کہ ہو چکی ہے. یعنی واقعی جو اقبال نے کہا تھا تو واقعی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور مزید اب کیا ہونے والا ہے خدا بہتر جانتا ہے. خیر اگر کوئی حج کے اخراجات تحفے میں دے تو قبول کرنا اور حج پر جانا واجب ہے. یہ ایک طرح سے وہ نارمل سینیریو ہو گیا کہ شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ میرے ساتھ حج پر چلو، اور بیوی کہتی ہے مجھے نہیں جانا. نہیں، واجب ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے، شوہر کے ساتھ جانا واجب ہے. یا مثلا اولاد کے لیے سیم مسئلہ. آج یہ خواتین کا مہر، کچھ سیٹنگز آؤٹ ہو گئی، خیر اب نہیں ہو سکتی. خواتین کا مہر، اگر مہر اتنا ہے کہ اس سے حج کیا جا سکتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ حج واجب ہو جائے گا. اگر مہر اتنا ہے کہ اس مہر سے حج کیا جا سکتا ہے تو چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج واجب ہو جائے گا عورت کے لیے. یعنی اس کو ریسیو کرنا، ڈیمانڈ کرنا وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ لیں نمبر 1، شوہر ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہو. فرض کر لیں کہ مہر لکھوایا گیا تھا مثلا 5 لاکھ روپے، اور وہ بیچارہ شوہر جس نے عین وقت پر مہمانوں کے مجمع میں ہمت نہیں کی کچھ بولنے کی اور سائن بھی کر دی کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے مہر دوں گا، اور اب آپ اسے کہ نکالو 5 لاکھ روپے، تو وہ آپ کو گھر سے تو نکال سکتا ہے لیکن جیب میں ہاتھ ڈال کر 5 لاکھ روپے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ نہیں ہے بیچارے کے پاس. تو یہاں پر علماء کا فتویٰ موجود ہے، یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی ہے. اگر شوہر مہر ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. یعنی عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اس سے ڈیمانڈ کرے. کب جائز ہے ڈیمانڈ کرنا؟ جب عورت کو پتا ہو کہ میرا شوہر اس قابل ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ وہ میرا مہر ادا کر سکتا. 2، بیوی کے لیے مہر مانگنے سے حرج نہ ہو رہا. پہلی کنڈیشن تو یہ کہ شوہر ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہو. اگر قدرت ہی نہیں رکھتا بات پہ ختم ہو گئی. اگر قدرت رکھتا ہے تو سوال یہ کہ آپ میں ہمت ہے مانگنے کی. اچھا، اس ہمت کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے، واقعیات سے ہے. اب مانگنا تو ہے آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مانگتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کہے گا لے لو، مسئلہ نہیں. اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ شوہر نہ سمجھ سکے ان باتوں کو اور نتیجتاً بات جھگڑوں تک آ جائے، گھریلو ناچاقی تک آ جائے، یا خدا نہ خواستہ بات طلاق تک پہنچ جائے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آ گئی تم، یہ کون سے مولانا ہے، ذرا مجھے مولانا کا ایڈریس دو. یہ ہوتا نا، اس طرح کے مسائل ہیں. یعنی بہرحال کچھ گھروں میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں جہاں کسی وجہ سے بھی شوہر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ میری بیوی جو مجھ سے اس وقت مہر مانگ رہی ہے وہ کیوں مانگ رہی ہے، اور نتیجتاً بات چپکلش تک آ جائے گی، گھریلو ناچاقی تک آ جائے گی، حتیٰ خدا نہ خاصہ گھر میں بات جو ہے وہ طلاق وغیرہ تک آ جائے گی. میں طلاق دے دوں گا تمہیں اگر مہر مانگنا ہے تو، مثال کے طور پر. تو اب یہاں پر مہر مانگنے سے بعد اگر طلاق وغیرہ تک پہنچ جائے جو عورت کے لیے ناقابل تحمل ہو تو پھر مہر مانگنا اور حج کرنا ضروری نہیں ہے.
اب ممکن ہے یہ دیکھیں صرف فقہی مسئلے کی حد تک، چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کو مکمل کر دوں، اس لیے میں نے لکھا بھی نہیں ہے لیکن زبانی کہہ رہا ہوں صرف. اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو کہتی ہے ٹھیک ہے میں طلاق بھی لے سکتی ہوں، کوئی پرابلم نہیں میرے لیے، 99% کیسز میں ایسی کوئی خاتون اللہ کرے کہ نہ ملیں جو اتنا بول لوں گے کہ مجھے طلاق لینے میں پرابلم نہیں. لیکن فرض کر لیں کل کو معاشرہ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے جیسا بعض یورپین کنٹریز کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سیپریشن ایک بڑی کامن سی چیز ہے، طلاق ایک بہت عادی سی چیز بن گئی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں. ٹھیک ہے طلاق ہو گئی تو ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور سے شادی کر لے گی. اگر واقعا ایسا معاشرہ بن جائے، ایسی عورت ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر دین اس کے لیے کہے گا تمہارے لیے مہر مانگنا واجب ہے، چاہے طلاق بھی ہو جائے، چاہے طلاق لے کر ہی صحیح مہر لو، حج کرو اور اس کے بعد جو ہے دوسری شادی کرنا. لیکن اگر ایسا کوئی کیس مل جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو ہے وہ حالات ہے، یا اس طرح سے کسی عورت کے لیے مہر مانگنا کہ اس بات کی حد تک کہ گھریلو چپکلش ناچاقی اور جو ہے وہ بات طلاق تک بھی پہنچ رہی ہے اور پھر بھی واجب ہو جائے، ایسا مجھے مشکل لگتا ہے کہ کہیں ایسا ہو. اگلی چیز ہے بڑا مکان. اگر کسی کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اسے بیچ کر چھوٹے مکان میں آ سکتا ہے اور باقی ماندہ مال سے حج کر سکتا ہے. اب یہ بھی ایک بڑی اہم اگزامپل ہے اور اس کی مزید اگزامپلز بھی نکل سکتی ہیں. بڑی گاڑی، بڑی گاڑی ہے مثال کے طور پر، یا اس طرح کی اور لگژریز ہیں. اب دیکھیں دین یہاں پر بڑا سینسیٹیو ہے اور بہت ہی سنبھل کر بات کرتا ہے. دین کے اندر کہیں بھی آپ کو ایکسٹریمزم نظر نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کھٹ سے فتویٰ دے دیا جائے کہ گھر مکان بیچ دو دوسرے مکان میں آ جاؤ، ایسا نہیں. اسلام اس بات کو پہلے ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس فرد کی حیثیت کو جو ہے وہ ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد بات کرتا ہے. اگر اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر باقی ماندہ مال، یعنی چھوٹے مکان میں آ سکتا ہے اور باقی ماندہ مال سے حج کر سکتا ہے. مثلا فرض کریں 1 کروڑ کے مکان میں رہ رہا ہے، اس کو بیچ کر 80 لاکھ کے مکان میں آ سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ 20 لاکھ روپے نکل آئیں گے. اچھا بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ 1 کروڑ روپے ہوں مکان کے اور 3 لاکھ روپے حج کرنے کے نہ. یہ بظاہر بڑا مشکل سا لگتا ہے، لہٰذا ایگزامپل بڑی عجیب و غریب قسم کی بنے گی اگر کہیں بنے گی بھی تو، کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ مکان 1 کروڑ روپے کا ہے لیکن جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ حج کر سکے 3 لاکھ روپے کا. لیکن ٹھیک ہے اب اس 1 کروڑ کے مکان کو بیچ کر 80 لاکھ کے مکان میں آ سکتا ہے اور پھر حج کر سکتا ہے، 20 لاکھ روپے نکل آئیں گے آرام سے. سوال یہ ہے کہ آیا یہ 1 کروڑ والا مکان جو ہے اس کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کا اسٹیٹس، اس کا فیملی اسٹیٹس، اس کا جاب کا اسٹیٹس، اس کا فرض کر لیجیے کہ تعلیم کا اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس اتنا ہے کہ اسے اس مکان میں رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر سوشلی اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہاں اس کو اس مکان میں رہنا چاہیے، یہ مکان اس کی شان کے مطابق ہے، صحیح ہے، یہ ڈیزرو کرتا ہے اس مکان میں رہنا، تو دین نہیں کہے گا کہ بیچو. لیکن اگر وہ مکان اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، صاحب بڑے اونچے اڑ رہے ہیں، رہ سکتے ہیں 70 لاکھ کے مکان میں، 80 لاکھ کے مکان میں، ضروری نہیں کروڑ کا مکان لینے کی، آرام سے رہ سکتے ہیں، کوئی شان میں کمی نہیں آنے والی، کوئی شان میں فرق نہیں آنے والا. تب دین کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تو مکان بیچو، چھوٹے مکان میں آؤ، جو وہ بھی تمہاری شان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اپنی شان سے نیچے گرنے کی اسلام جو ہے زبردستی نہیں کرتا. پھر ایسے حالات میں واجب ہو جائے گا کہ جا کے اس مکان کو بیچیے، دوسرا مکان خریدیے اور پھر حج پر جائیے. سیم مسئلہ آ جائے گا گاڑی کے بارے میں. فرض کرنے ایک شخص کے پاس گاڑی 20 لاکھ روپے والی. اگین میں بتا دوں زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ جب 20 لاکھ والی گاڑی ہوگی تو حج کے پیسے ویسے ہی رکھے ہوں گے. 99% کیسز میں ایسا ہوتا ہے. لیکن فرض کرنے نہیں ہے پیسہ، یہی گاڑی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ 20 لاکھ والی گاڑی بھی 20 لاکھ والی گاڑی بھی تمہاری شان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حج واجب نہیں تم پر. لیکن یہ تمہاری شان سے زیادہ ہے اور تم یہ گاڑی بیچ کر مثال کے طور پر 10-15 لاکھ والی گاڑی لے سکتے ہو، تمہارے جیب میں 5-6 لاکھ روپے آ جائیں گے اور 5-6 لاکھ روپے سے حج کر سکتے ہو. تو اب واجب ہے کہ گاڑی بیچو، چھوٹی گاڑی لو اور حج کی سعادت حاصل کرو. جو شخص خود حج پر جانے کی بدنی استطاعت نہیں رکھتا، جو شخص خود حج پر جانے کی بدنی استطاعت نہیں رکھتا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے.
اس مسئلے کو تھوڑا سا پہلے اس کا یعنی سوال سمجھ لیں تاکہ پھر ہم جواب کے تک جا سکیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات مالی اعتبار سے اس وقت مستطیع ہوتا ہے جب جسمانی اعتبار سے اس کے پاس استطاعت نہیں رہتی. پینشن ملتی ہے مثال کے طور پر, ریٹائرمنٹ لیتا ہے انسان, گولڈن ہینڈ شیک لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایج ہو گئی فرض کریں 50, 55, 60, 65 مثال کے طور, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ جسمانی طور پر استطاعت نہیں ہے. اچھا جسمانی استطاعت بھی دو طرح سے, ایک تو یہ کہ اس قابل ہی نہیں کہ جا سکے حج پر, یعنی بہت کلیئر ہے, ویزیبل ہے کہ یہ بندہ حج پہ نہیں جا سکتا, وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کو کسی طرح سے بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ حج کا سفر اختیار کر سکے. ہڈیوں کا پرابلم ہے فرض کر لیں اس طرح سے کہ جو ہے وہ بیساکھیوں پر ہے اور 2 قدم چلنے کی گنجائش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ڈسک کا پرابلم ہے, انسان جو ہے مسلسل ویل چیئر پر ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک ایسی کیفیت. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اس طرح کا بیمار ہے کہ چلا تو جائے گا ضد کر کے, لیکن اذیت میں رہے گا مسلسل, تکلیف میں رہے گا مسلسل. بہت ساری جگہوں پر اس کو ویل چیئر میں جو ہے وہ عبادت کروانی پڑے گی, بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہ خود بھی تکلیف میں آئے گا, دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی ناقابل برداشت نہیں ہے, لیکن ایک ایسی کیفیت ہے جو عام طور پر لوگ جس کو برداشت نہیں کرتے. اچھا یہاں پر بھی 2 طرح کے لوگ ہیں, میں نے جو اب تک کا تجربہ کیا ہے حج کے حالات میں, وہ یہ 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو جان پر کھیل کر بھی حج کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر ان کے اندر اگر اتنی ہمت بھی ہے کہ اپنی گھر سے نکل کر گلی کے نکڑ تک جا سکتے, وہ کہیں گے مولانا ہم تو چل سکتے ہیں, کس نے کہا نہیں چل سکتے. ارے بھائی آپ گلی کے نکڑ سے زیادہ چل نہیں سکتے ہیں, آپ صرف گلی کے نکڑ تک ہی چل سکتے ہیں, اور وہاں پر گھنٹوں چلنا ہے اور لاکھوں افراد کے مجمع میں چلنا ہے, دھکے کھاتے ہوئے چلنا ہے. وہ نہیں ہم تو چل سکتے ہیں. ایک ایسے ہے, ایک وہ ہے جو اچھا خاصا چل سکتے ہیں لیکن بھاگنا چاہتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ ہمیشہ کہ ہمارے ساتھ مجھ جیسے طالب علم کو جب مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں ایکسٹریمز کا خیال رکھنا پڑتا. نہ ایسا ہو کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ ہم واجب کروا دیں, اور نہ کسی کو جو ہے وہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سہولت دے دیں, کوئی ہمارے گردن پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں واجب نہیں آ جب آپ, تو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک شخص وہ ہے جو مشقت میں آ جائے گا, ناممکن نہیں اس کے لیے, ممکن تو ہے لیکن مشقت کے ساتھ, شدید مشقت, ایسی شدید مشقت جو عام طور پر لوگ نہیں اٹھاتے. یعنی دنیاوی معاملہ بھی ہو, خواہش بھی ہو, تب بھی نہیں اٹھاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آپ کے رشتے دار ایسے ہوں گے جو کہیں گے بیٹا میں تمہیں دعائیں دے دوں گا لیکن شادی میں شرکت نہیں کروں گا. ایسی مشقت ہے کہ اب آنا چاہے تو آ سکتا ہے, کہ مصیبت نہیں ہے, لیکن نہیں بیٹا میں نہیں آؤں گا, بڑھاپے میں آ گیا انسان, بیماری میں آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ مشقت ہے جس کو عام طور پر لوگ تحمل نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے, یا بلا وجہ وہ پین اپنے سر پر نہیں لیتے. ایسی صورتحال میں دونوں صورتوں میں اگر انسان نہیں جا سکتا تو واجب ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نائب بنا کر بھیجے. یعنی دیکھیں علمی اعتبار سے جو مسئلہ سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں استطاعت کی تو مین استطاعت جو ہے وہ استطاعت مالی ہے. اگر استطاعت مالی نہیں تھی تو حج واجب ہی نہیں تھا. اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو یہی سمجھانا ہے. اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حج واجب نہیں. ہو سکتا تھا شریعت کہتی ہے اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو حج واجب نہیں, بات ختم ہو جاتی. تو استطاعت بدنی میں ایسا نہیں ہے, استطاعت مالی والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر بدنی استطاعت نہیں ہے تو سرے سے حج واجب ہی نہیں ہے. اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو حج واجب تو ہے, حج واجب تو ہے, لیکن چونکہ خود نہیں جا سکتے ہو کسی کو نائب بنا کر بھیجو. اب یہاں پر مراجعین کے نظریات میں بہرحال کچھ اختلاف بھی. اب دیکھیں ذرا اختلاف کو. واجب ہے کہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے اور یہ وجوب فوری ہے, جبکہ اسی مسئلے میں امام خمینی
اور آقا خامنئی، یہ دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ نہیں، حج واجب ہی نہیں، جو میں نے ابھی بات کی، یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور آقا خامنئی یہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو بھی حج واجب نہیں ہے، اگر مالی استطاعت ہے بدنی استطاعت نہیں ہے تب بھی حج واجب نہیں. یعنی اگر کسی شخص کے پاس پیسہ آ گیا ہے لیکن اس وقت پیسہ آیا جب بدن میں استطاعت نہیں رہی تھی، واجب نہیں، اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا، اس کو پریشانی نہیں ہونا. یعنی اب یہ روتا ہوا نہ جائے دنیا سے اگر آقا خامنئی کی تقلید کر رہا ہے یا امام خمینی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے کہ صاحب پیسہ آ گیا اور میں حج نہیں کر سکا، نہیں، تم پر حج واجب ہی نہیں ہوا. یہ کس کا نظریہ ہو گیا؟ امام خمینی اور آقا خامنئی. لیکن خوئی اور سیستانی کیا کہتے ہیں؟ دونوں بزرگان کہتے ہیں اگر پیسہ نہیں آ گیا اور بدن میں استطاعت نہیں ہے تو حج واجب ہو چکا، لہذا اگر مرو گے تو ایسے مرو گے کہ بغیر حج کیے مر رہے ہو. تو اب آقا خوئی اور آقا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے کہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے، اور یہ وجوب فوری ہے، یعنی جس طرح خود جانا فوری تھا اس طرح کسی کو بھیجنا بھی واجب ہے فوری. البتہ امام خمینی اور آقا خامنئی کا یہ مسئلہ مکمل کر لیں، اگر اگر حج واجب ہو چکا تھا اور نہیں کیا اور اب جانے کی جسمانی استطاعت نہیں ہے تو پھر نائب کو بھیجنا واجب ہے. امام خمینی اور آقا خامنئی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک کنڈیشن ہے، اگر حج واجب ہو گیا تھا نہیں کیا. ایسی بھی بے شمار ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، جب پیسہ تھا جا سکتے تھے، سب کچھ تو نہیں کیا، سستی کی، لاپرواہی کی، سیریس نہیں لیا، مسئلہ نہیں پتا تھا. اور آج جب مسئلہ پتا چلا تو پیسہ تو ہے لیکن اب جسم میں طاقت نہیں رہی. جو مشہور محاورہ ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لیکن اس قابل بھی تو رہے نا کہ اس پہ جا سکیں. پتا چلا 900 چوہے کھا لیے اور اب چلنے کی ہمت ہی نہ رہی. ایسی صورتحال میں امام خمینی اور آقا خامنئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں، ایسی صورت میں تو پھر نیابت کے لیے بھیجنا کسی کو واجب ہو جائے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا جو یہاں پر آ کر مکمل ہو گیا. میں نے کہا نا کچھ سیٹنگز آؤٹ ہو گئی ہیں، اب نئی ہیڈنگ سٹارٹ ہونی چاہیے تھی جو اسی صفحے پہ لگ گئی ہے، تو ٹھیک ہے دیکھ لیجئے. اگلا عنوان ہمارے پاس ہے نائب بننے کے بعد استطاعت. یعنی اب کچھ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق نائب سے. کون شخص نائب بن سکتا ہے اس کی بات بعد میں آ رہی ہے، لیکن اب درمیان میں ایک اہم مسئلہ، اگر ایک شخص کو نائب بنا دیا گیا، یعنی فرض کر لیں ہم میں سے کوئی فرد ایسا تھا کہ جس کے پاس استطاعت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، حج واجب نہیں تھا. مثلا فرض کر لیں اماں نے کہا بیٹی تم میری جگہ حج کر لو، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں چونکہ جسمانی استطاعت نہیں رکھتی ہوں لہذا مجھ پر واجب ہے میں کسی کو بھیجوں. بیٹی سے کہا تم چلے جاؤ، بیٹے سے کہا تم چلے جاؤ، شوہر سے کہا آپ چلے جائیے وغیرہ، بھائی سے کہا تم چلے جاؤ وغیرہ. نائب بن گئے شخص. نائب بننے کے بعد اس سے پہلے کہ جس کی نیابت میں حج کرنا تھا اس کا حج کرے، پیسے آ گئے، استطاعت آ گئی. اب کیا کرے گا؟ اپنا حج کرے یا اس کا حج کرے کہ جس کی نیابت کے پیسے لے چکا ہے. یہ اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن ابھی آخری مسائل ہیں، بس اب ہم جو ہے اس ٹاپک کو مکمل کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہاں پر دین کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں جو نیابت ملی ہے آیا اس میں کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اسی سال نیابت کرنا. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے، اماں نے پیسے دے دی اس سال کر لو یا اگلے سال کر لو، کیا فرق پڑتا. بہن نے پیسے دے دیے، بھائی نے پیسے دے دی بہن کو مثال کے طور پر، تب تو بڑا آسان ہے مسئلہ. پہلے اپنا حج کر لو، اس کے بعد جس کی نیابت کرنی تھی اس کا، یعنی پہلے اپنا حج کرنا پڑے گا. یہاں تک تو مسئلہ بڑا ہی سمپل، سادہ، آسان، پرابلم ہی نہیں ہے. گویا آپ کو جو ہے خدا نے 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب کر دی. ایک مرتبہ اپنا حج کریں گے، دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس سے پیسہ لیا تھا اس کا حج کریں گے. اگر اسی سال کے لیے نائب نہیں بنا تو پہلے اپنا حج کریں اور اگلے سال نیابت کا حج کریں. اور اگر اسی سال کے لیے نائب بنا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میں پیسے دے رہے ہیں اس سال ہی آپ کو کرنا ہے. اگر آپ اس سال نہیں جا سکتے تو آپ اس سال کسی اور کو بھیج دیں، پھر اس لیے کہ اس کو بھی پتا ہے جو حج پر بھیج رہا ہے کہ مجھ پر نائب بھیجنا واجب ہے فوری ہے.
لہٰذا وہ کنڈیشن لگا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اسی سال کرنا ہے، اگر اس سال نہیں کر رہے ہو تو پھر میں کسی اور کو بھیجوں. تو اگر اسی سال کی کنڈیشن ہے تو اب دیکھنا یہ کہ نیابت کے مال سے استطاعت آئی ہے یا کسی اور مال سے. دیکھیں فرض یہ تھوڑا سا سمجھیں، ٹیکنیکل ہو رہا ہے مسئلہ، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے بیچارہ خوش نصیب جو کھانا کھائے بغیر آئے میری طرح سے، تو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اپنی توجہات لکھنے سے اگر توجہ ہٹائیں گے تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو نیابت دی گئی اسی سال کی کہ بھئی 2014 میں آپ نے حج کرنا ہے، بالکل پریکٹیکل ایگزامپل، ہماری طرف سے حج کر کے آؤ. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی لہٰذا مسئلہ آسان تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دیں. اب جنہوں نے استطاعت کے پیسے دیے فرض کر لیں وہ رہتے ہیں امریکہ میں، اور جب انہوں نے امریکہ میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ امریکہ سے جو حج ہوتا ہے وہ $8,000 سے کم کا نہیں ہوتا. انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بغیر کسی سے پوچھے $8,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی کہ صاحب یہ $8,000 آپ لے لیجیے، ہماری طرف سے حج کر کے آ جائیے. اور جب $8,000 آپ کے پاس آئے تو یہ ہو گئے تقریباً 8 لاکھ روپے سے اوپر. 4 لاکھ روپے میں نیابت ہو جائے گی، آپ کے پاس بچ گئے 4 لاکھ روپے، اور اس 4 لاکھ روپے سے اپنا آرام سے حج کر سکتے ہیں. استطاعت آئی لیکن نیابت کے پیسوں سے آئی. اگر یہ $8,000 آپ واپس کر دیں تو آپ کے پاس استطاعت نہیں. اب کیا کریں؟ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا، ہوا کہ نہیں؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نیابت کے مال سے استطاعت ہے یہ، تو پھر تمام علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ پہلے نیابت کا حج کرو، اپنے 4 لاکھ سنبھال کے رکھو، تمہیں اپنا حج کیا کرنا ہے؟ اگلے سال کرنا ہے. اس لیے کہ تمہاری استطاعت محقق ہی نہیں ہوگی اگر تم اس سال نیابت کا حج نہیں کرو گے، کیونکہ اگر تم اس سال کی نیابت کو ٹھکرا دیتے ہو تو 8 کے 8 لاکھ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال بھی نہیں جا سکو گے حج پر، بات ہی ختم ہو جائے گی. لہذا جب تک تم حج نہیں کرو گے تب تک تمہاری استطاعت ہی نہیں ہونے والی. لہذا مسئلہ آسان ہے، اگر نیابت کے پیسوں سے استطاعت آئی ہے تو پہلے نیابت کرو، اس کے بعد اگر وہ $8,000 دینے والا کنڈیشن نہیں لگا رہا کہ اسی سال کرنا ہے، جو پہلا مسئلہ تھا، تو پہلے اپنا حج کرو گے، اگلے سال اس کا حج کرو گے. اور اگر کنڈیشن لگا رہا ہے کہ اس سال کرنا ہے تو پہلے اس کا حج کرو گے، بعد میں اگلے سال اپنا حج کر لو گے. یہاں تک بھی بات بڑی سمپل، بڑی آسان سی تھی. لیکن اگر کسی اور مال سے استطاعت آئی ہے، یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ حج کر لو، ٹھیک، اماں نے کہا حج کر لو مثال کا، پھر وہ ایگزامپل لیتے ہیں، اماں نے کہا بیٹا میرا حج کر لو، میں نہیں جا سکتی. اچھا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اماں ٹھیک ٹھاک مالدار ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم حج کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ حج پر جائے اور ساری باتیں ہوں، اماں کا انتقال ہو گیا، تو 4 لاکھ تو چلے وراثت حج کے دیں، آپ کو 40 لاکھ وراثت کے مل گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی اماں سے ملے. تو نیابت کے پیسے الگ، جس سے استطاعت نہیں آ رہی وہ آپ کو نیابت کا حج کرنا تھا. وراثت سے استطاعت اپنی ذاتی محقق ہو گئی اور شرط ہی کہ اسی سال حج کرنا ہے، تو یہ نیابت خود بخود کینسل مانی جائے گی. اب آپ کے پاس چونکہ اپنے پیسے آ چکے ہیں، اس کا تعلق نیابت سے بھی نہیں ہے، لہذا آپ کو ہر صورت میں پہلے اپنا حج کرنا ہے. اور چونکہ جنہوں نے آپ کو نائب بنایا تھا کنڈیشن لگائی تھی کہ اسی سال کرو گے حج، تو وہ کنڈیشن خود بخود ختم ہو جائے گی. وہ یعنی اس کو اجارہ کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی جو ایگریمنٹ تھا یہ خود بخود انویلڈ ہو جائے گا، وائڈ ہو جائے گا. اور وائڈ ہونے کی وجہ سے اب جس کی نیابت ہونی تھی وہ اب کسی اور سے نیابت کر رہا ہے، یا اس کا اگر جیسے انتقال کی مثال میں نے دی تو ورثہ فیصلہ کرے کہ آپ کس سے حج کروانا ہے، وہ حج کوئی اور کرے گا، آپ کو اپنا حج کرنا پڑے گا. اگر کسی اور مال سے استطاعت آئی ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ نیابت کا حج، امام خمینی یہاں پر بھی بات فرماتے ہیں کہ پہلے نیابت کا حج کریں کیونکہ آپ ایگریمنٹ سائن کر چکے، اور اگلے سال تک استطاعت باقی رہی تو اب اگلے سال اپنا حج کریں. اور آگے خوئی اور آگے خامنہئی دونوں ہی فرماتے ہیں کہ نیابت باطل ہے، کسی اور کو بھیجا جائے گا، اب اپنا حج کریں گے. ظاہر آغا سستانی کا بھی یہی مسئلہ ہے، میں لکھنا بھول گیا ہوں لیکن وہی مسئلہ امام آغا سستانی کا.
تو امام خمینی کے حساب سے کیا ہوا کہ اگر کوئی اور پیسہ آ بھی گیا لیکن چونکہ نیابت کا اگریمنٹ آپ سائن کر چکے تھے پہلے، تو پہلے نیابت کا حج کریں گے، اگلے سال دیکھا جائے گا کہ پیسہ بچا کہ نہیں بچا آپ کے پاس اپنی استطاعت کا، تو حج کریں گے، ورنہ پھر اپنا حج واجب نہیں ہوگا آپ پر۔ یہاں تک اگر باتیں مکمل ہو گئی، اگر سیستانی کے نظر سلسلے میں دیکھ لیں، اگر اطمینان ہے کہ اگلے سال اپنا حج کر سکتا ہے تو اس سال نیابت کا حج کر لے اور اگلے سال اپنا حج کر لے، ورنہ نیابت باطل۔ جو اگر سیستانی کا ایک پرانا نظریہ تھا کہ وہ ڈیلے کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں 1 سال کی، تو اسی حوالے سے وہ یہاں پر بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اندازہ ہے کہ اگلے سال کر لو گے، کوئی بات نہیں، پیسہ رکھ لو، اس سال نیابت کا حج کر لو اور اگلے سال اپنا حج کر لینا، اور اگر پتہ ہے کہ اگلے سال نہیں جا سکو گے، ایک ہی سال تمہارے پاس ہے، تو پھر نیابت باطل، اپنا حج کرو گے اور جو ہے وہ نیابت کے پیسے واپس کرو، وہ کسی اور سے نیابت کروا لیں۔ یہاں تک اگر یہ باتیں مکمل ہوئی، اب آ جائیں نائب کی شرائط، نائب کس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا خشک باتیں ہیں، جلدی جلدی میں آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں، جو ضروری شرطیں ہیں وہاں پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے، ہم باقی وقت نہیں لگائیں گے۔ پہلی شرط یہ کہ جس کو آپ بالغ بنا رہے ہیں، جس کو آپ نائب بنا رہے ہیں، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کو آپ نہیں بھیج سکتے حج پر۔ نمبر 2 عقل، یعنی پاگل کو آپ نہیں بھیج سکتے۔ عقل سے مراد یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اس نے CSS کا امتحان پاس کیا ہو، ٹھیک ہے، عقل سے مراد جو ایک نارمل صاحب عقل انسان ہے، جو پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ 3 ایمان، مومن ہونا شرط ہے، لہذا صرف مسلمان ہو اور شیعہ نہ ہو نہیں بھیج سکتے اس کو آپ، یعنی ایک طرح سے شیعہ ہونا ضروری ہے، یہاں ایمان سے مراد یہ ہے۔ نمبر 4 اطمینان ہو کہ حج انجام دے گا، یعنی کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جس کو پیسے دے دیے اور یہ بھی اطمینان نہیں کہ حج کرے گا کہ نہیں کرے گا، یعنی قابل بھروسہ انسان ہو، پتہ چلا وہاں مکہ مدینہ میں گھوم پھر کے آ گیا، نہ حج کیا نہ کچھ کیا۔ میں آپ کی اگزامپل سناؤں، ہمارے ایک بزرگ تھے، خدا ان کو جنت نصیب کرے، مرحوم ہو گئے وہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب کو میں نے چند سالوں کی نماز دی، میں اپنا اجارے کی مرحوم کی جو ہوتی پڑھنے کے لیے، تو بڑے مزے سے ان کو 1 سال کی دی، وہ 3-4 مہینے ہوئے، کہا کہ صاحب اور دیں، کب اور لے لو نماز، 1 سال کی اور پڑھ لو، پھر 1 سال کی دے دی، پھر آخر 1 سال 1.5 سال گزرا، انہوں نے کہا کہ اس کو میں کبھی مسجد میں بھی نہیں دیکھتا ہوں اپنی واجب نماز پڑھنے کے لیے، کیسے نیابت میں نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ 2-3 سال بعد مجھے خیال آیا، 2-3 سال کی نیابت دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تو نماز پڑھتے بھی ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا ہاں، کہا اچھا بتاؤ ذرا زور کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے نماز کا؟ بالکل 2 رکعت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ کب پڑھتے ہیں؟ بس صبح سویرے اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اچھا مغرب کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے۔ وہ 2-4 سوال سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ظہر 2 رکعت ہوتی ہے کہ 4، فجر 3 رکعت ہوتی ہے کہ 2، اور وہ نیابت پہ پیسے لیے چلا جا رہا ہے، یعنی اب تو یقین ہو گیا کہ پیسے سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حج کے معاملے میں کوئی اتنی زیادہ سستی کرے گا، لیکن بہرحال جو نائب بنا کر بھیج رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے، اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں وہ حج صحیح طرح سے انجام دے گا۔ تو بہرحال اطمینان ہو کہ حج انجام دے گا۔ 5 احکام حج کی معلومات رکھتا ہو یا معلومات کے ساتھ حج کر سکتا ہو۔ یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی شرط ہے، جب نیابت دی جا رہی ہے اس وقت معلومات ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی فرض کر آپ میں سے کسی کو نیابت مل رہی، کوئی بھی عزیز خاندان سے کہہ رہا ہے کہ آپ حج کر لیں، تو آپ کو تو نہیں پتا حج میں کیا کرنا ہوتا، بڑے لمبے چوڑے واجبات ہیں، عرفات ہو، مینا ہو، مزدلفہ اور قربانی ہو، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کسی ایسے کاروان کو جوائن کریں گے کہ جہاں پر آپ کو مسائل بتائے جائیں گے، فقہ پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ ذمہ داری اس کے حساب سے انجام دے لیں گے۔ تو یا تو معلومات ہوں یا معلومات حاصل کر کے حج کر سکتا ہو، اگر اتنا اطمینان ہے تو کافی ہے۔ نمبر 6 خود اس پر حج واجب نہ ہو، یعنی ایسے ہی فرد کو نائب بنایا جا سکتا ہے جس پر خود حج واجب نہ ہو، اگر خود حج واجب ہوگا تو وہ کسی اور کا حج نہیں کر سکتا۔ 7 خود اس قدر معذور نہ ہو کہ کسی اور کو نیابت دینی پڑے۔ ویسے اگر ایک فرد خود معذور ہے اور حج پہ جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، فرض کریں ویل چیئر پیشنٹ ہے، چلنے کے قابل نہیں، خود حج پہ پہنچ گئے، تو دین یہاں پر پرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے تم خود نہیں کر سکتے ہو، کسی اور کو نائب بنا دو، تمہارا طواف کر لیں۔ لیکن ایسے فرد کو آپ حج پر نائب بنا کے بھیجیں کہ پہلے وہ آپ کا نائب بنے پھر اس کے طواف میں کوئی اور اس کا نائب بنے، یہ نہیں چلے گا۔ کسی ایسے فرد کو بھیجی جو پھر آگے فردر جو ہے وہ مجبور نہ ہو جائے کسی کو نیابت دینے پر۔ ہاں اب بڑی سیریس ایگزامپل،
کسی خاتون کو, نوجوان خاتون کو بھیج دیا حج کے اوپر نیابت میں, یہ کوئی مسئلہ نہیں, نارمل سی بات ہے. اب فرض کر لیں عین ایام حج میں جو ہے نجاست کے ایام آ گئے, اب وہاں پر بھی دین اجازت دیتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کسی کو نائب بنا کر طواف کروائیں, وہ نیابت ایک اور بات ہے, یہ عذر, یہ معذوری والی بات نہیں ہوگی, یہ دنیا کی ہر عورت کے ساتھ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو خود بیمار ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, فرض کر لیں, نہیں جا سکتا بھیڑ کے اندر, اس کو آپ نے جو ہے وہ نائب بنا کے بھیج دیا, وہ بیچارہ اپنا حج نہیں کر سکتا تو کسی اور کا حج کیسے کرے گا؟ تو ایسی جو ہے وہ معذور کو نیابت پہ آپ نہیں بھیجیں گے. دیکھیں یہاں آنے کے بعد ایک مسئلہ سالو ہو گیا, یہ 7 شرطیں, اس کے بعد 8ویں شرط کوئی نہیں ہے. اب جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن سمجھ لیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے, چاہے تو پھر لکھ بھی لیجئے گا بعد میں. کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں, اور جب وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے. اس میں آپ کو کہیں شرط نظر آئی کہ اگر نائب, اگر یعنی جو شخص نائب بنا کر بھیج رہا ہے وہ مرد ہے تو مرد ہی کو بھیجے؟ کہ شرط نہیں ہے. لہذا مرد عورت کی نیابت کر سکتا ہے, عورت مرد کی نیابت کر سکتی. باپ اپنی بیٹی کو بھیج سکتا ہے حج کے لیے, ماں اپنے بیٹے کو بھیج سکتی ہے, شوہر اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو بھیج سکتی ہے, بھائی اپنی بہن کو بھیج سکتا ہے, بہن اپنے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد نائب بن سکتے ہیں. کلیئر بات یہاں تک؟ ایک بات. دوسری بات, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نیابت پر بھیج رہے ہیں وہ اپنا حج پہلے کر چکا ہو. آپ کسی ایسے فرد کو بھی بھیج سکتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں, بس کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر اپنا حج واجب نہ ہو. نہ یہ کنڈیشن ہے کہ اپنا حاجب حج کر چکا ہو, نہ یہ کنڈیشن ہے کہ واجب حج نہ کیا ہوا ہو. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں. آپ پہلی مرتبہ جانے والے کو بھی نائب بنا سکتے ہیں اور 10ویں بار جانے والے کو بھی نائب بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کنڈیشن جو ذہنوں میں ہیں وہ سب بیکار ہیں. ان 7 کے بعد مزید کوئی 8ویں شرط نہیں ہے. جناب آپ کے ذہن میں آیا کہ صاحب اچھا جوان اور بوڑھا, وہی بات ہے کہ جوان جو ہے بوڑھے کی نیابت کر سکتا ہے, بوڑھا اگر معذور نہ ہو تو جوان کی نیابت مثلا کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ مزید اب کوئی شرط نہیں ہے اس کے بعد. اچھا, اس مرتبہ جو ہماری کلاسز ہیں آپ کے ساتھ, اس میں مجھے کچھ عنوان دیے گئے ہیں مدرسۃ القائم کی طرف سے, تو میں انہی عناوین کو جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی, اس لیے کہ مجھے تقریباً 4 کلاسز ہیں میرے پاس. آج ہماری دوسری کلاس ہے, مزید 2 کلاسز میں ہم کو سارے عناوین انشاءاللہ کوشش کر کے مکمل کرنا. ایک اور اہم عنوان جو دیا گیا وہ تھا حج یا عمرے کی اہم غلطیاں, ایسی غلطیاں جو آپ کیری کرتے ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میں نے صرف تجربے کے اعتبار سے کچھ غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور یہاں لکھا ہے. لہذا سب سے پہلا نوٹ میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ صرف کچھ غلطیاں ہیں, ورنہ اور بھی کئی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ انہی کو کام آئیں گی یہ غلطیاں یہ جو حج یا عمرہ کر کے آ چکے ہیں. جنہوں نے حج یا عمرہ اب تک نہیں کیا انہیں شاید سمجھ میں بھی نہ آیا کہ میں نے کیا لکھا اور کیا بتا رہا ہوں اور کیا بتایا جا رہا ہے. اور جو حج عمرہ کر کے آیا ہے وہ یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ بس یہی 3-4 غلطیاں, اس کے علاوہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں. لہٰذا میں نے جملہ لکھا ہے کہ صرف کچھ غلطیاں ہیں, ورنہ اور بھی کئی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اہم ترین غلطی جو مجھے نظر آتی ہے حج اور عمرے کے سفر میں, غلط وضو یا غسل کے ساتھ اعمال انجام دینا. یہ بڑی زبردست مسٹیک ہے. غلط وضو یا غلط غسل کے ساتھ اعمال انجام دینا. ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اگین ہمیشہ تو نہیں, 100% تو نہیں, لیکن 50% سے کچھ زیادہ ہی, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو صاحبان استطاعت ہوتے ہیں وہ صاحبان علم نہیں ہوتے. جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ صاحبان استطاعت نہیں ہوتے. درم داران عالم را کرم نیست, کرم داران عالم را درم نیست. جن کے پاس درہم ہے ان کے پاس کرم نہیں, جن کے پاس کرم ہے ان کے پاس درم نہیں. یہ معاشرہ, یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے. اب ہوتا یہ کہ ایک شخص صاحب مال بن گیا, پیسہ آ گیا, چلے صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں, تھوڑا بہت دینداری بھی تھی, خیال بھی تھا, چلو عمرے کے مسائل بھی سیکھ لیے, کوئی گروپ جوائن کر لیا جس میں مولانا ہے مثال کے طور پر جو بتا رہے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے کر ڈالا. کچھ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں جس پر انسان کی توجہ بھی نہیں جاتی.
جناب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ واقعی عمرے پہ جانے والے کو یہ خیال کب آئے گا کہ اپنا وضو بھی صحیح کر لوں؟ وہ یہ سارے مسائل تو پوچھے گا کہ مولانا احرام کیسے باندھنا ہے اور طواف کیسے کرنا ہے اور صفا مروہ میں دوڑ کیسے لگانی ہے اور سر کیسے منڈوانا ہے یا پورا سر منڈوانا ہے یا تھوڑے سے بال کاٹ لینے ہیں، طواف ساری باتیں وہ کر لے گا، پوچھے گا بھی، سیکھ لے گا، سمجھ لے گا سب کچھ۔ آخر میں آ کر پتا چلا کہ ایک غلطی ہو گئی، وضو ہی باطل تھا۔ اور یقین جانیے اتنی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں وضو کے اندر کہ جو آپ کے پورے وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ اچھا میں بڑا ڈر ڈر کے مسئلہ بتا رہا ہوں، بڑا خطرناک مسئلہ، یہ بڑا خطرناک مسئلہ۔ دیکھیں عمرہ کر رہے ہیں یا حج کریں، چاہے عمرہ ہے چاہے حج ہے، دونوں میں ایک واجب کامن ہے اور وہ ہے طواف اور اس کی 2 رکعت نماز۔ میں پھر دعا دوں کہ پروردگار آپ کو نصیب کرے بار بار تو سمجھ میں آ گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب پورے حج میں اور پورے عمرہ میں یہ واحد 2 عبادتیں ہیں صرف، طواف اور اس کی 2 رکعت نماز، جس میں انسان کا باقاعدہ طور پر باطہارت ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ کی نماز طواف صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب بغیر طہارت کی چل جاتی ہیں۔ آپ احرام پہن رہے ہیں، آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، غسل نہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ خواتین نجاست کے عالم میں کوئی مسئلہ نہیں، احرام پہن لو، تلبیہ پڑھ لو، تمہارا عمرہ اسٹارٹ ہو جائے گا، تمہارا حج اسٹارٹ ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ چونکیں گے، اس لیے کہ ان کو مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے 10 منٹ کی تمہید چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ احرام باندھنا ہوتا کیا ہے۔ احرام مکے سے نہیں باندھا جاتا، احرام باندھا جاتا ہے 200 کلومیٹر دور سے، 400 کلومیٹر دور سے، تو وہاں نجاست کے عالم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام تو وہیں سے باندھنا ہے آپ کو۔ احرام باندھ کے مکہ پہنچ جائیے، جب طہارت ہوگی تو اب اگلے مراحل انجام دیجیے گا۔ مکہ پہنچ کر عمرہ نہیں ہوتا، مکہ پہنچ کر عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ عمرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دور سے، میقات سے، میقات کہا جاتا ہے اس جگہ کو۔ تقریباً 5 الگ الگ مقامات ہیں، کوئی 400 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر، کوئی 150 کلومیٹر وغیرہ وغیرہ۔ واضح ہو رہی بات؟ مجھے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ واضح نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مقام جہاں پر طہارت کی شرط ہے وہ ہے طواف اور اس کی 2 رکعت نماز بس۔ اور وہاں پر طہارت کی شرط ایسی ہے کہ طہارت چاہیے ہی چاہیے۔ اگر آپ کی ذمہ داری وضو کرنا تھی وضو ہونا چاہیے، اگر آپ کی ذمہ داری غسل کرنا تھی غسل ہونا چاہیے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو طواف باطل ہے، اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو نماز باطل ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ بغیر وضو کے کرے گا؟ نہیں، لیکن غلط وضو کے ساتھ کرنا از اکول ٹو دس از دا پرابلم۔ مصیبت یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو باوضو سمجھ رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیا، پھر پتا چلا کہ آپ کا وضو غلط تھا۔ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجیے، وضو اور غسل کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے دین کے اندر، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اکثر 90% سے زیادہ مقامات، بلکہ شاید 100% بھی کہا جا سکے، دین نے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا وضو اور غسل میں۔ کتنی ساری عبادتیں ایسی ہیں جہاں آپ کہیں صاحب غلطی ہو گئی، اسلام ٹھک سے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، آج سے صحیح کر لو، جو ہو گیا ہو گیا، دیکھا جائے چل جائے گا، غلطی سے، بھولے سے، بے دھیانی میں، ایسا کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ۔ وضو اور غسل کے اندر نو کمپرومائز، 0% ٹالرنس ہے وضو اور غسل کے اندر، یاد رکھیے گا 0% ٹالرنس۔ میرے سامنے کیس آیا تھا، حج سے ذرا ہٹ کر بات کرے تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ ایک استاد تھے، اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز یاد نہیں لیکن بہرحال جو یاد ہے بتا رہا ہوں، ایک استاد تھے جو دینیات کے استاد تھے، مسائل فقہ پڑھایا کرتے تھے مدرسے میں بچوں کو، حوضے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے دینیات کے مدارس ہوتے، کئی سالوں تک بچوں کو پڑھاتے رہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ سکھاتے رہے، کیسے وضو ہوتا ہے، کیسے غسل ہوتا ہے، سب کچھ خود سکھاتے تھے، اپنا وضو غلط تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ میں سب کو سکھا رہا ہوں، میرا اپنا وضو تو غلط ہے۔ اور غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ جب ہاتھوں کو دھوتے تھے وضو میں تو کلائی یعنی انگلیوں کے سرے تک نہیں دھوتے تھے، کلائی تک دھو کے چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ پہلے ہاتھ دھلے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک عادت سی جو ڈیولپ تھی بچپن سے، کلائی تک لا کے چھوڑ دیتے تھے۔ خیال ہے کہ میں تو نہیں دھوتا ہوں انگلیوں کے سرے تک، جبکہ یہی مسئلہ سکھایا بھی ہے کہ بابا دیکھو کلائی تک لا کے چھوڑنا نہیں ہے ہاتھ کو، انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے مثال کے طور پر۔
مروۃ العقیق کا زمانہ تھا، باقاعدہ خط لکھا گیا نجف کہ صاحب ایک صاحب ہیں اس طرح کے ہیں اور ڈاؤٹ فل اپنے وضو کے بارے میں، ان کا خیال ہے کہ ان کا وضو باطل ہے اور تقریباً 16 سال سے نماز اس طرح سے پڑھنا ہے۔ جواب آیا کہ 16 سال کی نمازیں ریپیٹ کرنا پڑیں گے، صرف کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وضو کے اندر ہاتھوں کو نہیں دھویا تھا۔ نماز میں غلطی ہوتی ہے نا 16 سال چل جاتی ہے، آج سے صحیح کر لو کل سے صحیح ہو جائے گی، باقی نمازیں چھوڑ دو جو پڑھ نہیں سکے، یعنی پتہ چلا ہاتھ ہی نکل گیا دم رہ گئی۔ یہ ایک بعض اوقات چھوٹی سی غلطی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط وضو کے ساتھ جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اچھا چلو آج سے وضو صحیح کر لو صحیح ہو گیا کوئی بات نہیں۔ بابا جو نمازیں یعنی نمازیں وغیرہ بعد میں، یہ حج جو کیا نا باطل ہے پورا کا پورا۔ اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ جب آپ طواف غلط کرتے ہیں اور نماز غلط پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ اگلا مرحلہ ہے صفا مروہ کی صحیح، صفا مروہ کی صحیح کے بعد اگلا مرحلہ ہے سر کے تھوڑے سے بال کاٹو اور احرام کی پابندیوں سے فارغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اب تک آپ کا احرام مکمل ہی نہیں ہوا، آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہی نہیں ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی؟ پورا حج باطل، جا کے دوبارہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ۔ اب تک تم حالت احرام میں ہو، تم پر خوشبو اب بھی حرام ہے، تم پر مثال کے طور پر زینت اب بھی حرام ہے، تمہارے لیے مردوں اور عورتوں کے زوجی تعلقات اب بھی حرام ہیں، مثلا یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک حرام کی بات پہنچے گی۔ تو اب دیکھیں بظاہر وضو جس کا آپ کو کہیں سے بھی لنک نظر نہیں آ رہا تھا حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ، سب حج ایک الگ ٹاپک ہے، وضو غسل طہارت کا ٹاپک ہے، آپس میں مکس کہاں سے ہو گئے؟ مکس یہاں پہ آگے ہوتے۔ تو وضو اینڈ غسل are the most essential things to learn before going to حج اور عمرہ۔ جب تک آپ حج وضو اور غسل صحیح نہیں کرتے ہیں خدا را حج اور عمرے کی زحمت نہ کریں، کسی سے چیک کروائیں، پوچھیں، بہت مشکل نہیں ہے، یعنی ٹوٹل جو دورانیہ ہے وضو اور غسل سیکھنے کا میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ، یعنی یہ نہیں کہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانی زندگی میں 15 منٹ نکالنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری عبادت غلط ہے۔ وہ سمجھتے نہیں میری عبادت غلط ہے، وہ سمجھتا میری عبادت صحیح ہے۔ لہذا پہلے تو یہ چیک کرنا کہ ہاں میری عبادت بھی غلط ہو سکتی ہے، میرا وضو اور غسل بھی غلط ہو سکتا ہے، تو جا کے کسی سے چیک کرے، ری چیک کرے، ریویو کرے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ غلط وضو یا غسل کے ساتھ اعمال انجام دینے سے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، طواف النساء انجام دیے بغیر حج یا عمرے کو مکمل سمجھنا، یہ بھی بڑی تو نہیں لیکن بہرحال ایک مسٹیک میں سے ہے جو آتی ہیں۔ پھر وہی والی بات جو میں نے کہا کہ پیسہ ہے اور معلومات نہیں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب اس طرح سے حج یا عمرہ کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد کمپنی کے کسی کام سے جو ہے جدہ جانا پڑا میٹنگ میں، چلو بھائی عمرہ بھی کر کے آ جا۔ اب کون سا مولانا اور کہاں کا مولانا اور کیا، کسی سے پوچھا کہاں سے احرام باندھنا، سے کہا یہاں سے احرام باندھ لو، احرام باندھ لیا، چلے گئے مکہ، عمرہ کر کے آگے کسی سنی دوست کے ساتھ۔ ایسے کئی سارے کیسز ہمارے پاس چونکہ آئے ہیں، سوالات ہم سے پوچھے گئے، لہٰذا میں شیئر کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ آپ میں سے بھی کسی کا مسئلہ ہو، لیکن بہرحال کئی سارے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ۔ 2 سال بعد 4 سال بعد پتا ہے کسی نے پتا چلا کہ بابا عمرے طواف النساء بھی، اچھا طواف النساء بھی ہوتا ہے کوئی، ہاں، اس کے بغیر نہ بیوی مرد پر حلال ہوتی ہے نہ شوہر جو ہے بیوی پہ حلال ہوتا۔ تو یہ غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، بڑی اہم غلطی ہے طواف النساء انجام دیے بغیر حج یا عمرے کو مکمل سمجھنا۔ ویسے حج یا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اب حج دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے، عمرہ دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن طواف النساء کی ذمہ داری باقی رہ گئی جو آپ کو مکمل کرنی ہے۔ تیسری چیز جو مجھے غلطی نظر آتی ہے وہ ہے صحیح قرات سیکھنے کی استطاعت کے باوجود غلط قرات کے ساتھ اعمال حج یا عمرہ کو انجام دینا۔ بہت سے لوگ عربی اس انداز سے قرات نہیں کر پاتے جو صحیح عربی کا ایکسنٹ ہے۔ اچھا اب میں بات نہیں کر رہا ہوں کوئی قاری لیول کی قرات کی، صرف اس حد تک کہ آپ جب عربی پڑھ رہے ہو زبان سے، الحمد پڑھ رہے ہو، سورہ پڑھ رہے ہو، تو لگے کہ عربی پڑھنے ختم، جو ایک شریعت کا قانون ہے۔
اب بہت سارے لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں سمجھتے ہیں. صاحب اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا. وہ نہ ازواج کا تلفظ صحیح ادا کر رہے ہیں, نہ زوئیں کا تلفظ صحیح ادا کر رہے ہیں, نہ توئیں کا صحیح تلفظ ادا کر رہے ہیں, ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں. اور جا کر حج بھی انجام دے لیا. اب حج میں بولنا کہیں پر بھی نہیں ہے سوائے 2 مقامات کے, یا عمرے میں بولنا کہیں بھی نہیں ہے سوائے 2 مقامات کے. پہلا مقام تلبیہ, منہ سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, جب تک نہیں کہیں گے اور صحیح عربی میں کہنا تب تک عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا یا حج اسٹارٹ نہیں ہوگا. نمبر 2, طواف کی نماز, چاہے وہ طواف عمرہ و حج ہو یا چاہے طواف النساء ہو, طواف کی نماز اس میں بھی آپ کو بولنا ہے, پروناؤنس کرنا ہے, الحم پڑھنی ہے, سورہ پڑھنا ہے وغیرہ. اب اگر فرض کر لیں کہ آپ اپنے حساب سے سیکھ چکے لیکن اتنے سالوں سے غلط بولتے رہے کہ اب نہیں صحیح کر پائیں گے, آپ نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی, کوئی مسئلہ نہیں, جیسا آپ بول سکتے ہیں ویسا بولیے, خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. کوشش کرنے کے بعد اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈال دینا, لیکن سیکھنا ہی نہیں. اللہ بڑا بادشاہ ہے, تو وہ اللہ بڑا بادشاہ بڑا خطرناک بادشاہ بھی ہے. یعنی ہر بادشاہ جو ہے رحمان رحیم نہیں ہوتا, خدا جو ہے قہار بھی ہے, وہ صرف جو ہے رحمان نہیں ہے. بلا وجہ جو ہے مس یوز نہیں کرنا خدا کی رحمت کو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سیکھ سکتے تھے اور نہیں سیکھا تو گناہ گار ہیں. ہاں آپ نے کوشش کی, نہیں سیکھ پائے, کوئی بات نہیں. یا فرض کر لیں کسی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت ہے, کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ آپ صحیح پروناؤنس کر سکیں, کوئی مسئلہ نہیں. جناب بلال کا واقعہ بڑا مشہور ہے, لیکن جناب بلال کے واقعے کو اپنے آپ پہ فٹ نہ کریں بلا وجہ. دیکھیں کہ آیا آپ کا عذر جناب بلال کے لیول کا عذر ہے کہ نہیں. جناب بلال جو ہے وہ ان کی زبان کی ساخت ایسی تھی کہ وہ شین پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے, وہ سین پروناؤنس کرتے تھے. لہذا جب اذان دیا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں بول پاتے تھے شین. پیغمبر نے فرمایا سین بلال عند اللہ الشین, زبان بلال سے نکلتا سین ہے, بارگاہ الہی میں شین پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں تھی. لیکن اگر میں بول سکتا ہوں وہ نہیں بولوں, سنت بلال پہ عمل کریں, تو پھر خدا کی طرف سے جوتے پڑیں گے. تو صحیح قرات سیکھنے کی استطاعت کے باوجود غلط قرات کے ساتھ اعمال حج عمرہ کو انجام دینا, اگر جان بوجھ کر یہ غلطی کی گئی ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے فرق پڑے. خمس واجب ہو چکا اور ادا کیے بغیر حج انجام دینا, اس سے حج تو باطل نہیں ہوگا یا عمرہ تو باطل نہیں ہوگا. یہ کہنا تو غلط ہے کہ حج ہی پورا تو گیا تمہارے ہاتھ سے, لیکن حج کا باطل ہونا یا عمرے کا باطل ہونا اور ہے, بارگاہ الہی میں قبول ہونا اور ہے. یعنی گویا ایسا ہے کہ شاید لفظ بہت اچھا نہ ہو لیکن سمجھانے کے لیے کہ چوری کے بال صاحب حج کر کے آ گئے, کسی خون صاحب نے نہیں دیا تو آپ ایک طرح سے مقروض ہیں کسی اور کے, اور کسی کا پیسہ لے کے حج پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اگر شوہر صاحب استطاعت ہو اور اپنے ساتھ بیوی کو بھی حج کروا سکتا ہو تو کیا شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو بھی حج کروائے؟ جی نہیں, قطعاً واجب نہیں ہے, قطعاً واجب نہیں ہے. 2, اگر عورت شیعہ اثناعشری ہو اور شوہر اہل سنت ہو, چونکہ اہل سنت کے یہاں طواف النساء نہیں تو پھر زن و شوہر کے معاملات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عورت کے لیے واجب ہے طواف النساء کرے, مرد کے لیے واجب نہیں طواف النساء کرے, چونکہ وہ اہل سنت ہے اور اسی اعتبار سے دونوں کی زندگی گزرتی رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ٹائم ہمارے پاس مجھے نہیں پتا کتنا بچا ہے, تقریباً 5 سے 6 منٹ ہمارے پاس ہیں. ایک ٹاپک مجھے دیا گیا, اخلاقی ٹاپک ہے مجھے لگ رہا ہے, وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اس کی تقریباً 10 ایگزامپلز ہیں جو میرے پاس انہیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی تھیں کہ جو ہمارے ٹاپک میں شامل ہے. 3 کو میں نے آگے سامنے لکھ دیا ہے آپ کے, باقی 7 اگلے صفحات پر آنے والی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, آپ اس کو ذرا سا ایکسپلور کریں. وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں, بڑا ہی اچھا عنوان ہے, اور انسان جتنا سوچے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے سامنے چیزیں آئیں گی
اور اپنی اصلاح کے مواقع جو ہے وہ فراہم ہوں گے. بہت سارے کام ایسے ہیں, اگر آپ نے لکھ لیا تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ شریعت ان کو حرام قرار نہیں دیتی. یہ نہیں کہتی کہ تمہارے لیے حرام ہے, تم کر سکتے ہو, جائز ہے تمہارے لیے. لیکن وہ مباح کام, وہ حلال کام, وہ جائز کام ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات اگر انسان ان کو صحیح طرح سے نہ سمجھ سکے, ان کے جواز کو, ان کی حلیت کو, تو عین ممکن ہے وہی حلال آخر میں جا کے انسان کے لیے حرام بن جائے. اور ایسا ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ 3 ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. نمبر 1, رات کو دیر تک جاگنا. نمبر 2, زیادہ باتیں کرنا. نمبر 3, زیادہ سونا. البتہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ صرف ایگزامپلز ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے لیے صحیح ایگزامپل ہو. یہ ضروری نہیں. مثلا ہم زیادہ باتیں کرنا, میرا تو کام ہی بولنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. زیادہ سونا, اچھا, لیکن پھر بھی کلی طور پر بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں, ان کا غلط یوز, ان کا مس یوز, مس انڈرسٹینڈنگ کین لیڈس ٹورڈز حرام. تو ذرا سا ایگزامپل آپ لوگ شیئر کریں, پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, ہاؤس از اوپن. یہ آ گیا نا نمبر 3. زیادہ کھانا, گڈ. زیادہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایٹ دا اینڈ ممکن ہے بعض حرام کاموں کی طرف لے جائے. مثلا کیا حرام کام؟ کس نے کہا تھا زیادہ کھانا؟ اب آواز نہیں نکلے گی. یعنی کھانے پینے کا شوقین ہونا, پہ یہ کہنا ہے. پھر چاہے کم بھی کھا رہا ہو انسان, اگر حلال حرام کا خیال نہیں رکھ رہا, ٹھیک ہے نا, کھانے پینے کا شوقین ہونا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں انسان جو ہے وہ اتنا لذیذ کھانوں کا شوقین ہے کہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں. مثال کے طور پر, جی, رات کو اچھے کاموں کے لیے جاگا جائے. یہ ایسا مباح ہے کہ جس کی وجہ سے حرام ہو سکتے ہیں. ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. ان ایسی چیزیں جو بظاہر جائز ہیں, شریعت منع نہیں کرتی آپ کو, لیکن عین ممکن ہے اس کی وجہ سے آپ حرام میں پڑ جائیں. جی, ایک منٹ. لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا, یہ حلال کام ہے. اسکائپ, فیس بک, نیٹ, MSN, میسنجر, چیٹنگ, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, قطعاً حرام نہیں. لیکن اس بات کی کتنے فیصد امکانات ہیں کہ اس حلال کا استعمال کر کے آپ کسی حرام تک نہیں پہنچیں گے؟ بڑا خطرناک ہے. لیکن درمیان میں بات رہ گئی, لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر بڑا حلال ہے, پڑوسوں کی وجہ کے بیٹھنا اور کزنز کے ساتھ بیٹھنا اور گپ شپ کرنا, لیکن یہ گپ شپ بعض اوقات کہاں پہنچا دیتی ہے؟ صرف کبھی کبھار نہیں, زیادہ تر, ٹھیک ہے, غیبتوں تک پہنچاتی ہے, تہمتوں تک پہنچاتی ہے وغیرہ. تو یہ حلال تھا کام اٹ سیلف, لیکن اس نے کیا کیا, آپ کو حرام تک پہنچا دیا. اور ایگزامپل, جی, زیادہ پیسے سیو کرنا. اوکے, یہ کیسے حرام تک پہنچائے گا؟ سوری, پیسے جمع کرنے کے بعد مثلا فرض کر لیں اتنا پیسے سے محبت پیدا ہو جائے کہ انسان خمس اور جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے کی سستی کرے, کوتاہی کرے. ایگزیکٹلی صحیح ہے کہ یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جو ہے وہ مباح تو ہے, شریعت نے جائز تو قرار دیا ہے, لیکن نتیجتاً آپ کو حرام تک پہنچا سکتا ہے. یہ لکھتے جائیں, بڑے کام کی چیزیں ہیں. جی, کپڑے وپڑے بنانے کا جس طرح سے تو مباح ہے بنانا,
لیکن اگر مطلب اس چیز میں عورتیں پڑ جائیں اور کپڑوں کے اندر بازاروں میں گھوم رہی ویری نائس. کتنی خواتین جو کہہ سکتی ہیں ہم کو کپڑے بنوانے کا شوق نہیں ہے؟ شکر ہے کہ ہماری کلاس میں جھوٹ بولنا الاؤ نہیں، ورنہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ابھی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو شوق ہے یہ ہے فطرت میں، اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے. لیکن اب دیکھیں یہ وہ حلال فطرت ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیز انسان کو حرام کی طرف لے کر جا سکتی ہے. میں صرف لباس کی بات نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے ایک عنوان بنا دیتا ہوں، بننے سنورنے کا شوق. ایک ایسا شوق ہے، پھر اس پر لباس بھی آتا ہے، جیولری بھی آتی ہے، میک اپ بھی آتے ہیں، ایسیسریز بھی آتی ہیں، ساری چیز آتی ہیں. اچھی چیز ہے، اسپیشلی اگر حلال طریقے سے ہو رہی ہو، حلال مقامات پر ہو رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ فقط حرج نہیں ہے بلکہ بعض مقامات پر تو اسلام نے اس کو مستحب قرار دیا، عورت کو ریکمینڈ کیا ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے بناؤ سورو سب کچھ کرو. لیکن اگر یہی شوق نتیجتاً انسان کو حرام تک پہنچا رہا ہے کہ پھر مثال کے طور پر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ صاحب تم مجھے شوہر سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ تم مجھے کپڑے بنوا کر ہی نہیں دیتے، مجھے مثال کے طور پر میک اپ کا سامان ہی نہیں ملتا. خدا نہ خواستہ عورت اس کو حاصل کرنے کے لیے راہ حلال کو چھوڑنا شروع کر دے، راہ حرام پہ جانا شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی. تو یہ وہ حلال شوق ہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو حرام کے راستے پر لے کر جا سکتے ہیں. اور لیٹ نائٹ پارٹیز اور شادیوں میں شرکت کرنا، یہ ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم تھوڑا سا مزید اور بھی لیں گے، اور جو ہمارے فقہی ٹاپکس ہیں ان کو پہلے لیں گے. آج تک میرا وقت مکمل ہو گیا. میں آیا ضرور دیر سے تھا لیکن مجھے جانا انتہائی ضروری ہے وقت پر، لہٰذا میں جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم آج نہیں دے پاؤں گا. جو سوالات تھے، اگر عورت کے پاس مثلا 15 تولے سونا ہے جس کی وہ استعمال کر رہی تو آیا اس کو بیچ کر حج پہ جانا واجب ہے؟ قطعاً واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے بالکل ایکسٹرا ہو، یعنی جو اس کی حیثیت شان، جو ہم نے شان والی بات کی، اگر اس عورت کی شان یعنی اس لیول کی خواتین اتنا سونا استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے بیچنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے کم میں کام چل سکتا ہے، اس کی جو اسٹیٹس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا، اور اتنا پیسہ نکل سکتا ہے کہ حج کر سکے تو واجب ہو جائے گا. اگر نیابت کا حج کرنا ہو تو کیا ضروری ہے کہ حج کرانے والے دیکھیے، جو شخص خمس کے حوالے سے ریلیٹ کیا گیا ہے، جو شخص نیابت کروا رہا ہے اگر وہ خمس نکالے بغیر آپ کو پیسے دے رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں. آپ آرام سے حج کر سکتے ہیں. آپ کا بھی اپنا خمس واجب باقی ہے اور آپ گناہ گار ہیں تو آپ اپنے خمس کے گناہ گار تو ہوں گے لیکن حج کو انجام دینے کے گناہ گار نہیں ہوں گے. وصلی اللہ علیہ يا صاحب السماء اللجن